نانوت ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، نانوت ویک لشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند جھوٹ آپ کے جامعہ سلفیہ کے فاضل نے بولا ہے جو ابھی تک ثابت نہیں کر پائے۔ جی تو میں نے الحمدللہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور نہ ہی مجھے مطلب کسی کا ڈر نہیں ہے جو میں آپ سے جھوٹ بولوں گا کہ میں جڑا والا سے ہوں یا فیصلہ باد۔ نہیں آپ کا نمبر آپ کو پھر کیسے ملا آپ کا؟ یہ میرے سے آپ نے یہ پوچھا، یہ ساری باتیں نمبر ایک گروپ میں مجھے ملا، یہ غفار بھائی جو ہے مطلب کچھ مجھے یہ گروپ میں آپ کا نمبر ملا، مجھے گروپ میں سینڈ کیا گیا تھا کہ ان سے تو میرا نہیں ہے۔ نہیں آپ کا نہیں ہے، آپ کا نمبر سینڈ کیا گیا تھا۔ اچھا گروپ کے کسی ممبر نے سینڈ کیا، کیونکہ میں ایک گروپ چلا رہا ہوں، مسائل پر گفتگو کرتا ہوں۔ جی تو اور خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ وہ انہوں نے بتایا اپنا جھوٹ صاف کیا انہوں نے، جامعہ سلفیہ کے فاضل نے؟ وہ آ نہیں رہا، اس کے نا بیبی کا سیزیرین ہوا ہے اور مسز کا اس کا ساری۔ اچھا وہ ادھر ہی ہے، مصروف ہے جی، آپریشن ہوا، کہہ رہا تھا بیٹا ہوا میرے۔ اچھا فارغ ہوا پھر آئے گا بچے کو پڑھانے، بچے کو بھی نہیں پڑھانے آ رہا، ویسے سنڈے کو چھٹی بھی کرتا ہے۔ چلے بہتر ہے۔ تو وہ آپ نے حدیث ملاحظہ فرمائی تھی؟ جی تو کیا نتیجہ نکلا پھر؟ جو ہے نا حدیث اپنا، ہم تو سب کو مانتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ بخاری سے دکھائیں، ہم تو سب حدیثیں مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جی جتنی بھی ہیں 6 یا 7 ہیں، امام مالک کی پالے، امام وہ جو ہے ان کی، تو وہ ڈال کے میرا 6-7 بنتی ہیں، کتنی کتابیں بنتی ہیں حدیث کی، ہم سب کو مانیں گے جس میں حدیث ہوگی نا۔ نہیں، حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ جتنی میں جانتا ہوں نا اپنا۔ نہیں حضرت، ایسے ہے کہ جو آپ جانتے ہیں صرف وہی نہیں نا، اور بھی باقی حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو آپ نے جو حدیث بھیجی تھی وہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ ضعیف نہیں ہے، اس پہ وہ نیچے سارا انہوں نے دیا ہوا ہے، جیسے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کو آپ کیا بولتے ہیں، متواتر بولتے ہیں یا کس کو، جو مختلف راویوں سے ہو کے آتی ہے؟ نہیں، متواتر حدیث تو متواتر حدیث جو ہے وہ قرآن کے مقابلے میں آتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ نہیں، جو ہوتی ہے یہ جو مختلف راوی جو ہوتے ہیں ان کو آپ کیا بولتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایات ہے نا، ایک بھی صحیح نہیں ہے، ایک بھی، ٹھیک ہے؟ اس میں مومن بن اسماعیل جو ہے اس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہی تھی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قول نقل کیے ہیں، 2 مذہب نقل کیے ہیں، ایک یہ کہ سینے کے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کا، اور دوسرا یہ کہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا، تیسرا قول ہی کہیں نقل نہیں کیا۔ یہ جو ہے نا میری بات سنیں، وہ جو ہے نا اپنا صحابی ہیں، میرے خیال جنگ تبوک میں وہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ کون سے؟ وائل بن حجر، ہاں وائل بن حجر ہے ان کا نام، کیا نام ہے؟ نام نہیں یاد، اللہ تعالیٰ ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان سے ہے وہ حدیث، ٹھیک ہے نا؟ وہ آخری دور میں وہ مسلمان ہوئے ہیں، میرا خیال سن 10 یا 11 میں آپ کی وفات ہوئی ہے، تو 11 میں میرا خیال جنگ تبوک والا جو لشکر گیا، اسی میں اس میں ہے یا 10 میں گیا، یہ مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں جب عبدالغفار بھائی، جب آپ کو ایک معاملے کا پتہ ہی نہیں تو پھر آپ ایسے کیوں بتا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، میں نے جو آپ کو روایت بھیجی ہے وہ بھی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور اس میں سارے راوی ثقہ ہیں، ایک بھی راوی ایسا نہیں ہے جو ضعیف ہو۔
اگر کسی میں یہ دیکھیں پوری بات سنیں، یہ میں دیکھوں گا نہیں، یہ میں دیکھوں گا پھر ہی میں آپ سے بات کروں گا. میں نے ابھی دیکھی نہیں، وہ آئیں گے میں اس سے سارا بات کروں گا نا، پھر ہی پتہ لگے نا مجھے. تو وہ تو پھر انہوں نے پتہ ہی نہیں، آپ نے تو نہ دیکھی نا. پھر تو پھر دیکھیں نا میری بات سنیں، میری بات سنیں. پہلے تو آپ نا یہ جو ہے نا اپنا کیا کہہ رہے ہیں کہ جو امام ہے، امام ابو رحمہ اللہ ہے، پہلے تو مجھے اس پہ آپ فیصلہ سنائے نا کہ آپ صحیح ہیں یا بریلوی صحیح ہیں، یہ مجھے بتائیں گا. اچھا کون ان کے اصل ہے؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. جی جی ہم ہیں وہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم بھی ان کا دم برتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. جی جی. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے مسائل جو ہیں وہ فقہ حنفی میں موجود ہیں، ایسے ہی ہے. اب آپ ان کے پاس چلے جائیں، بریلویوں کے پاس، ان سے سوال کر لیں کہ بھائی یہ جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اس کا مجھے فقہ حنفی سے مجھے دکھا دیں کہ کیا اس کا حکم ہے. صرف 2 کتابوں سے دکھا دے، وہ 2 نہیں، آپ کو 20 کتابوں سے دکھائے گا کہ یہ سنت ہے. پھر آپ اس سے پوچھ لیں کہ نماز جنازہ میں جو درود آپ پڑھتے ہیں اس کا فقہ حنفی سے مجھے دکھا دیں حکم. وہ آپ کو 20 کتابیں نکال کے دکھا دے گا، یہ دیکھیں فقہ حنفی کا اس میں یہ حکم لکھا ہوا ہے اس میں. پھر آپ اس سے پوچھ لیں کہ مجھے جو آپ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے جو درود پڑھتے ہیں، مجھے اس کا فقہ حنفی سے مجھے نکال کے دکھا دیں. تو وہ پھر جو ہے ادھر ادھر بھاگے گا. تو الحمدللہ ہم فقہ حنفی کے جو ہے پیروکار ہیں اور مجتہد کے پیروکار ہیں. تو ایک بندہ دیکھیں یہی بات تو وہی کہتے ہیں نا. پیارے بات پوری سن لیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے لیکن اس کا اس بات ہی نہیں پیش کر رہا، ثبوت نہیں پیش کر رہا، تو اس کی بات کیسے مانی جائے گی؟ یا تو پھر وہ جتنے بھی یہ کام کرتے ہیں وہ سارے فقہ حنفی سے ہمیں نکال کے دکھا دیں، ہم صبح سے کرنے شروع کر دیں گے. یہ فقہ حنفی نہیں، پھر وہ قرآن و حدیث کی طرف بھاگتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، پھر وہ فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے ان کا اس فقہ حنفی سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، جتنی بھی بدعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو گیا کلیئر. اچھا نہیں، یہ تو آپ نے خود ہی فیصلہ، آپ ہی منصف ہیں، آپ ہی فیصلہ کلیئر کرنے والے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، میری بات خود ہی آپ منصف ہیں، خود ہی آپ سارا ڈیسائیڈ کر رہے ہیں میں صحیح ہوں وہ غلط ہے. میری جی ایسے ہے کہ آپ یہ جتنے بھی کام کرتے ہیں نا، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیں کہ فقہ حنفی سے نکال دیں. کوئی مائکا لال فقہ حنفی سے نکال کے دے دے تو میں آپ کی جو ہے میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں اس سے رجوع کر لوں گا کہ وہ فقہ حنفی کے مقلد ہیں، میں رجوع کر لوں گا. یہ پھر آپ کریں گے نا. جب میرا فیصلہ آپ نہیں مان رہے تو پھر آپ ان کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ آپ یہ صلاۃ السلام، یہ نماز جنازہ کے بعد یہ دعا، یہ کل، یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 40واں، یہ بدعات جو ہے یہ فقہ حنفی سے نکال کے دکھائیں. اگر وہ فقہ حنفی سے نہیں نکال کے دکھا سکتے اور کوئی مائکا لال نہیں دکھا سکتا تو پھر آپ تسلیم کر لیں کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بھی کہیں جانا پڑے گا کوئی دین کے لیے، ٹھیک ہے نا. میں آپ سے نا صحیح طرح بات کروں گا، ٹھیک ہے نا. میرے پاس صحیح نالج ہوگا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس لیے تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آئیں گے میں ان کو حدیث دکھاؤں گا، تو عبدالغفار بھائی یہ تقلید ہو جائے گی، پھر یہ تحقیق نہیں، پھر یہ اس کو تقلید کا. ہاں یہی بات آ گئی نا آپ کی. تقلید کا مین کیا ہے؟ اس کا مجھے ذرا مطلب بتائیں ذرا. تقلید کا کیا ہے؟ تقلید کہتے ہیں کہ کسی کے قول کو حسن ظن کے ساتھ بغیر دلیل طلب کیے ہوئے مان لینا، اس کو کہتے ہیں کہ تقلید. سمجھ جو میں نے دیکھا ہے نا، جو میں نے دیکھا تقلید کا، میں نے پٹا ڈالنا. پٹا وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ اسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں جی، تقلید کا پٹا ڈالنا ہے. جو عربی لغت کا لفظ جو ترجمہ ہے نا وہ یہی ہے. نہیں ایسے نہیں ہے، غلط بات ہے. دیکھیں تو آپ ذرا دیکھیں عبدالغفار بھائی. جی عرف میں جو تقلید، جس کو عام عرف میں تقلید کہا جاتا ہے نا، اصطلاحی معنی جو تقلید کا، تقلید کے لفظی معنی جتنے مرضی نکال لیں، لغوی معنی جتنے مرضی نکال لیں، وہ میں بھی نکال دوں گا، لیکن جو اصطلاحی معنی جس کو تقلید عام عرف میں کہا جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی مجتہد، دیکھیں پوری بات سن لیں، مجتہد کے قول کو حسن ظن رکھتے ہوئے بغیر دلیل طلب کیے ہوئے مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں. اور بخاری شریف میں ایسی کئی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں
کہ تقلید جو ہے وہ قلادہ سے ہے، اور قلادہ کا معنی ہے ہار پہننا. میں ایسی کئی میں جو ہے وہی یہی آپ آگے نا. ہار جو ہے وہ کسی بندے کو پہنایا جاتا ہے، کتے خنزیر کو نہیں پہنایا جاتا. تو ہار میں نے تو نام ہی نہیں لیا، میں نے نہیں نام لیا میری جان، میں نے نہیں کہا. جی آپ خود ہی جو جدھر مرضی لے چلیں، وہ جدھر لے کے جاتے ہیں وہ تشریح کر مین اس کا یہی ہے. اچھا ایسے ہی دیکھیں آپ آگے نا صحیح بات پہ. ہاں جی میں آ گیا. تو تقلید جو ہار ہے وہ انسان کے گلے ہی میں پہنایا جاتا ہے، اور یہ شرف کی نشانی ہے، یہ کسی مطلب کوئی برائی کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ہار کی طرف آ گیا، لیکن آپ پٹے کی طرف جا رہے ہیں، اور پٹا جو ہے وہ کسی کتے یا خنزیر کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو تقلید کا عرف جو اصطلاحی معنی وہ میں ابھی آپ کہیں جہاں سے کہیں گے میں جو ہے نکال کے دکھا دوں گا تعریفات جو ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات، تو ہم بھی مطلب تقلید کرتے ہیں، آپ بھی تقلید کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ ہر بندے کی تقلید کر لیتے ہیں اور ہم ماہر کی تقلید کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. ہم نا صحابہ کرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں. بس ہمارے امام، ہمارا جو ہمارے سب کچھ، ہمارے بڑے سب کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں سب کچھ ادھر سے مل رہا ہے. وہ سب سے بڑی جو ہے نا ان کی ہستی ہے اللہ کے بعد. اور جو آپ نے فرمایا تھا کہ ایک تو کالا رسول اللہ، ایک یہ اللہ کا جو حدیث ہے، حدیث اور قرآن پاک ہے نا جی. آپ نے یہ دو ہی باتیں فرمائی تھی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ آپ کا اصول ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایسے ہی ہے. اطیعوا الرسول، جی بالکل. لیکن آپ یہ نہیں کرتے نا. آپ کا تیسرا بھی ہے کہ آپ جو بھی بندہ، مثال کے طور پہ اب آپ نے دیکھیں یہ صحیح نماز نبوی، یہ عزیز الرحمان صاحب کی آپ نے تصویریں بھیجی تھیں نا؟ نہیں، یہ میں نے تصویریں اس لیے بھیجی تھی کہ اس کے نیچے نا ان کا حدیثوں کا دیا ہوا، انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے عبدالغفار بھائی. اس لیے میں بھیجی تھی. اور وہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیثی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ ان سے میں نے ریفرنس نیچے انہوں نے دیا ہوا کہ فلاں نمبر حدیث ہے. جی سمجھ گیا. اب ایسے ہے عبدالغفار بھائی، انہوں نے نیچے آیا یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے اس کو حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور کسی مطلب آپ 1400 سال میں صرف 10 بندے ایسے نکال کے دے دیں کہ جن سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو کہ جو ہے انہوں نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھے. صرف 10 بندے صحیح سند کے ساتھ، صرف 10 بندے 1400 سال میں. میں صبح سے کیا ابھی سے جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنے. یار میری بات سنیں، یہ دیوبند جو ہے یہ 1800 کس میں آیا ہے؟ اس سے پہلے صحابہ کرام کا کیسے ہاتھ باندھے؟ اس کے بعد سب سے بڑی بات مجھے یاد آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے ہیں تو ان کے ہاتھ کہاں تھے؟ یہ مجھے بتائیں. یہ مجھے آپ نے روایت سے پیش کرنا ہے، میں تو ایسے نہیں آپ کی مانوں گا. نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ جو تھے نا وہ سینے پہ تھے. جب وہ اس نے فروز لولو نے خنجر مارا نا، جب فروز لولو نے خنجر مارا ہے آپ کے پیٹ میں، تو آپ کے ہاتھ زخمی ہونے سے پیٹ زخمی ہوا، آپ کی آنتیں جو ہے نا اسمال انٹسٹائن وہ کٹ گئی. عبدالغفار بھائی، اگر سینے پہ ہوتے تو کبھی پہلے ہاتھ کیسے ہونے تھے جب پیٹ پہ ہوتے تھے؟ اچھا عبدالغفار بھائی، سب سے بڑی دلیل. عبدالغفار بھائی، جی یہ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے؟ بالکل ظاہر ہے یار، یہ آپ کے کنسیپٹ ذہن میں نہیں آ رہا بھائی جان میری ذہن میں نہیں. میری بات سنیں، پیٹ پہ نہیں، میری بات سنیں ایک منٹ. میں کیونکہ اہل حدیث کے ہاں لکھا ہوا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. میں آپ سے رسول کے 2 قول سے میں آپ سے دلیل مانگوں گا. پہلی رکعت تھی صبح کی فجر کی، اس میں آپ تلاوت فرما رہے تھے. اگر آپ کے ہاتھ، اگر میرے ہاتھ اگر پیڑ پہ باندھے ہوں، آپ مجھے خنجر ماریں گے، میں آپ کو آپ کے ہاتھ پیڑ پہ باندھے ہوں، میں آپ کو خنجر ماروں، پہلے ہاتھ رکھنے ہوں گے نہ کہ پیڑ. اس کا مطلب کہ خنجر جو ہے نا وہ نہیں، میں سے آپ کو بتا رہا ہوں بات. نہیں، میں ایسی بات نہیں مانوں گا. مجھے آپ حدیث سے مجھے دلیل دیں، مجھے روایت پیش کریں جس میں لکھا ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے. نہیں تو کہاں تھے ہاتھ مجھے آپ مجھے بتائیں ذرا. پیارے بھائی مجھے آپ دلیل دیں، میں مان لوں گا. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے آپ کا قیاس نہیں چاہیے، کیونکہ اہل حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ قیاس جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. اب آپ قیاس کر کے شیطان تو نہ بنے، نعوذ باللہ. جو مرضی بنا لیں، آپ میرے سے چھوٹے ہیں، آپ مجھے جو مرضی بنائیں. دیکھیں میں نہیں بنا رہا ہوں، آپ کی کتابوں سے آپ بنا رہے ہیں نا. جو آدمی جب بندہ زبان سے الفاظ کہہ دے تو پھر وہ کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. ایک منٹ عبدالغفار بھائی،
میری بات، آپ میرے سے بڑے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، کم از کم آپ اس کا بھرم رکھ لیں. مجھے آپ قیاس نہیں، مجھے آپ دلیل سے یار ثابت کریں. یار 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 بات آپ منٹ میں تو آپ اس طرف چلے جاتے، منٹ میں اس طرف آ جاتے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کسی جگہ پہ نا آپ کسی جگہ پہ کانسٹینٹ تو رہنے کہ ایک جگہ پہ ہم رہیں تو صحیح. اطیع اللہ و اطیع رسول، بالکل بالکل قرآن سے حدیث سے ثابت کریں کہ صحابہ علیہم رضوان سینے پر ہاتھ باندھ دیتے. چلے شاباش. قرآن پر تو نماز کا طریقہ صرف نہیں، جو نماز قائم کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے. ہاں جی، تو جب آپ کے دو اصول ہیں تو دونوں اصول سے ثابت کریں، تیسرے میں نہ جائیں، باہر نہ جائیں. اور ہم تو بھائی جان حدیثوں کو مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے حدیثوں کو نہیں مانے گا نا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. جو اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں نہ مانے گا تو بات سنیں، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ بھی نعوذ باللہ اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ انہوں نے مومن بن اسماعیل کو ضعیف کہا ہے. کیا وہ بھی ایمان کی فکر کریں؟ اور یہ نہیں مجھے پتا، کیونکہ میں نہیں اس کا کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ مان لیں کہ آپ تقلید کر رہے ہیں. جب اب آپ ہائپر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں ہائپر نہیں ہو رہا، آپ میری بات نہیں سن رہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث ثابت کر دیں. اور اللہ مجھے کرنا بھائی جان، آپ مجھے حدیث صحیح ثابت کر دیں، میں ابھی سے جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنے شروع کر دوں گا. میں باوضو ہوں، 2 نفل پڑھوں گا انشاءاللہ سینے پر ہاتھ باندھ کے. لیکن اگر کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے تو پھر میں نے صحیح روایت لکھی ہے، یا اس کو صحیح ثابت کر دیں تو یا پھر عمل شروع کر دیں.